جی جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دبستان وارثیہ کی طرف سے وہ دیتے ہیں ردیف، تو ردیف زبان دی تھی شاہ کونین. تو مطلب یہ کہ عام طور سے تو لوگ نعت ہی کہتے ہیں، لیکن میں نے حمد بھی کہی ہے. وہ دونوں کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی کر سکیں تو کہیں. تو یہ حمد بھی نعت تو خیر کہنا، نعت بھی کہی ہے، لیکن چلیے میں حمد پیش کرتا ہوں ابھی. تو آخر میں شاہ کونین لانا، اور اس میں وہی رشید بھائی کی طرف سے ہے کہ اس میں اور کچھ آپ کچھ جوڑ نہیں سکتے. اس میں قافیے کے بعد ڈائریکٹ شاہ کونین ہے. تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو ردیف، یہ اس میں حمدیہ مضمون ہے، حمد اور نعت دونوں ہی سب میں تقدیسی کلام ہے. تو مطلب سماعت فرمائیے، بلکہ ضرور شریف پڑھ لیجیے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو مطلب ہے اس کا، تیرے کرم سے ہم سب کے سرور شاہ کونین، تیرے کرم سے ہم سب کے سرور شاہ کونین، اذن سے تیرے شاف در معشر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے کرم سے ہم سب کے سرور شاہ کونین، اذن سے تیرے شاف در معشر شاہ کونین. اس سے ہے کہ وہ آیت الکرسی میں ہے نا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے مگر جسے اجازت دی گئی ہو، جسے اجازت دی گئی ہو. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت ملی، آپ شفیع الامم ہیں، تو اسی کا حوالہ ہے. تیرے کرم سے ہم سب کے سرور شاہ کونین، اذن سے تیرے شاف در معشر شاہ کونین. اور تو نے کہا انا آتینا قرآن میں یا رب، سورہ کوثر کی پہلی آیت. تو نے کہا انا آتینا قرآن میں یا رب، تیری عطا سے دیں گے ہمیں کوثر شاہ کونین انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے کہا انا آتینا قرآن میں یا رب، تیری عطا سے دیں گے ہمیں کوثر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں تیرے شاہکار شہیدی تو خالق ان کا، ہیں تیرے شاہکار شہیدی تو خالق ان کا، تیری خلقت میں سب سے سندر شاہ کونین، تیری خلقت میں سب سے سندر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے رحیم اور تو ہے رحماں کل عالم کا رب، تو ہے رحیم اور تو ہے رحماں کل عالم کا رب، تیری رحمت کے جگ میں مظہر شاہ کونین، تیری رحمت کے جگ میں مظہر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور شعر ہے میرا اسی مضمون کا کہ دعا پتھر کے بدلے رحمت للعالمین نے دی، دعا پتھر کے بدلے رحمت للعالمین نے دی، کیا جس نے انہیں پیدا وہ رحمانی میں کیا ہوگا، کیا جس نے انہیں پیدا وہ رحمانی میں کیا ہوگا. تو ہے رحیم اور تو ہے رحماں کل عالم کا رب، تیری رحمت کے جگ میں مظہر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو نے من اللہ کہا ہے قرآن میں یا رب، سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یہ تو نے من اللہ کہا ہے قرآن میں یا رب، بے شک ہے احسان تیرا ہم پر شاہ کونین، بے شک ہے احسان تیرا ہم پر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دل میں ڈالی محبت امت کی تو نے، ان کے دل میں ڈالی محبت امت کی تو نے، روتے تھے امت کے لیے اکثر شاہ کونین، روتے تھے امت کے لیے اکثر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے فتح ان سے کہا اور ان سے کیا وعدہ، سورہ دعا آیت نمبر 5. بیوتی کا ربوں کا فتح، تو نے فتح ان سے کہا اور ان سے کیا وعدہ، بخشش امت کی خاطر مضطر شاہ کونین. اس آیت میں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. کہتے ہیں
اب ظاہر اور راضی جب ہی ہوں گے کہ جب ان کی سب باتیں ان کی شفاعت مانی جائے امت کے حق میں. کیونکہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو دعا کا ایک حق دیا گیا، اسپیشل حق، خصوصی حق ہے کہ وہ جو چاہے مانگ لے. ویسے تو دعائیں تو جو بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک دعا کا حق ہے، جیسے وہ ہے نا جیسے ویٹو پاور آج کل یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو خصوصی اختیار. ہر نبی کو ایک دعا کا حق ہے کہ جو چاہے مانگ لے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو یہ حق دیا گیا ہے، اور تمام انبیاء نے دنیا میں اپنا حق استعمال کر لیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے وہ دعا کر دی، طوفان آ گیا ہے کہ نہیں. اس طرح ہر نبی نے وہ دعا استعمال کر لی ہے، لیکن میں نے اس دعا کو حق اپنا سنبھال کے رکھا ہے، اور میں قیامت میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ دنیا میں کتنے واقعات آئے دیکھیں نا، طائف کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ دیکھ لیں، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم صاحب آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ نے اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، ہے نا. تو آپ نے دنیا میں آپ نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھا یہ سب کا. تو نے فترضا ان سے کہا اور ان سے کیا وعدہ، بخشش امت کی خاطر مضطر شاہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سر مقطع شعر ہے. تو تھا ان دونوں کا محافظ ساتھ ان کے، تو تھا ان دونوں کا محافظ ساتھ ان کے، تو تھا یار غار کے جب تھے ساتھ اندر شاہ کونین، یار غار کے جب تھے ساتھ اندر شاہ کونین. سورۃ توبہ کا آخر کیسا دیکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثرین اذ ہما فی الغار. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو تھا ان دونوں کا محافظ ساتھ ان کے، تو تھا غار کے جب تھے ساتھ غار کے جب تھے ساتھ، یار غار کے جب تھے ساتھ اندر شاہ کونین. تو تھا ان دونوں کا محافظ ساتھ ان کے، تو تھا یار غار کے جب تھے ساتھ اندر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقطع ہے پھول کہے عذاب کی آیت 6 میں تیرا فرمان. سورہ عذاب کی آیت نمبر 6 دیکھیے. پھول کہے عذاب کی آیت 6 میں تیرا فرمان، ہر مومن کی جان سے ہیں بڑھ کر شاہ کونین، ہر مومن کی جان سے ہیں بڑھ کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے کرم سے ہم سب کے سرور شاہ کونین، ان سے تیرے شاف در محشر شاہ کونین. تو نے کہا انا آتینا قرآن میں یا رب، تیری عطا سے دیں گے ہمیں کوثر شاہ کونین، تیری عطا سے دیں گے ہمیں کوثر شاہ کونین انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. اور اب